بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بے شک نبی کریم علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نکاح مبارک میں، عقد مبارک میں جتنی بھی خواتین جلوہ فرما ہوئیں وہ تمام امت مصطفیٰ علیہ السلام کی مائیں ہیں، اور ان کے ماں ہونے پر قرآن کریم کی نص اور سند موجود ہے۔ انہی پاک ماؤں میں سے آج جس پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورضوا عنہا وارضوا عنہا کی ذات باکمال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قصی وہ بزرگ ہیں جن پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شجرہ نسب مبارک رسول خدا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا شجرہ مبارک حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ شجر مبارک مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کریمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ آپ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن عاش تمیمی نامی شخص سے ہوئی، جن سے آپ کے گھر 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ بیٹے کا نام ہالہ، جس کی نسبت سے کنیت آپ کے شوہر کی ابو ہالہ ہوئی۔ بن عاش کی جو کنیت ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ابو الہالہ، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت اپنے مسلمان بیٹے حضرت ہند کی وجہ سے ام الہند ہوئی، اور دوسرا بیٹا ہند اور آپ کی صاحبزادی کا نام زینب ہے۔ دوسری شادی جب پہلے شوہر وصال کر گئے، دوسری شادی آپ کی عتیق بن عائد مخزومی کے ساتھ کی گئی، اور وہ بھی کچھ عرصہ بعد وصال فرما گئے، اور ان سے بھی ایک روایت کے مطابق آپ کے گھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صاحبزادے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خاص خادمہ ہیں، ان کے بیان کے مطابق آپ انتہائی متقیہ موحدہ، اسلام قبول کرنے سے قبل بھی نہ کبھی آپ نے بدکاری کی، نہ کبھی آپ بدکاری کی طرف مائل ہوئیں، نہ جھوٹ کی طرف، نہ گناہ کی طرف، نہ کبائر کی طرف، نہ صغائر کی طرف، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ موحدہ تھیں۔ آپ قریشی خاندان سے ہیں اور موحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے ایک ماننے والی خاتون تھیں، انتہائی عبادت گزار، نیک، پورے مکہ شریف میں سب سے زیادہ دولت مند، امیر ترین، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی حسین، جمیل، صحت مند خاتون تھیں اور خوش اخلاق تھیں۔ یہ آپ کے اوصاف حمیدہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ پر ظاہر تھے، وہ آپ میں موجود تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر اپنی تمام دولت اس طرح نچھاور کی جس طرح ایک خادم اپنے آقا کے اوپر اپنی تمام دولت کو نچھاور کرتا ہے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمام دولت کو وقف کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورضوا عنہا وارضوا عنہا، آپ سے متعلق یہ بھی بیان ملتا ہے کہ شیب ابی طالب میں بھی آپ نے اپنا مال سارا اہل قریش جو خاندان قید کیا گیا، محصور کیا گیا، ان کی خدمت کے اوپر آپ نے اپنا مال خرچ کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ملنے کے لیے آئیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، تو حضور کریم علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو روئے ہیں اس رونے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت کی جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز ہے اور ان کی ہمشیرہ کی آواز بالکل ملتی ہے، ان کی آواز سن کر مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جب سب نے انکار کیا تو انہوں نے اقرار کیا، جب سب نے مجھے جھٹلایا
تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب سب نے مجھے مال کی طرف سے تنگ کیا انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہ وہ میری تمام اولاد کی والدہ ہیں، اور یہ کہ حضرت خاتون جنت ان کی شہزادی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال اکثر روایات کے مطابق 10 عام النبوی میں، یعنی حضور کریم علیہ السلام کے اظہار و اعلان نبوت کے کم و بیش 10 برس کے بعد 10 رمضان المبارک میں آپ کا وصال پاک ہوتا ہے، جب شیب ابی طالب سے حضور کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ پہلے آپ کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور ان کے کچھ دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس وصال پرملال کا اس قدر غم تھا کہ آپ نے اس پورے سال کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے عام الحزن قرار دیا۔ اللہ تعالی حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات میں اپنی شان کا شیاں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔